अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, बुशरा बीबी की तरफ से एक दबंग बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और वो ये नहीं चाहती कि उनको बनी गाला के अंदर जो सब जेल करने के मुतल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक उन्हें बनी गाला में रखा जाए। उन्होंने कहा जी जनाब ये इसकी तफसील अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसके अलावा भी खबरें हैं जनाब के वोटर की तादाद में खातर हुआ इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान दुनिया के 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुका है। इसके क्या तफसील है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी जनाब अब तक किन किन हलकों में इलेक्शन मुलतवी हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब बिला मुकाबला जो है वो कहना चाहिए कि आज मुकर्रर हो गए हैं चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा भी जनाब लाहौर हाई कोर्ट से कुछ खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जनाब हम बुशरा बीबी के बयान की तरफ और वो देखते हैं कि वो क्या है। जनाब तोशाखाना केस में बुशरा बीबी ने अडयाला जेल मुंतकी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन भी फाइल की है जिसके अंदर उनका मकसद जो है वो यही है कि जनाब इसके अंदर जो सब जेल डिक्लेयर किया गया है बनी गाला को, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और आम कैदियों की तरह उन्हें जो है वो रखा जाए। बड़ा अच्छा एक है और इसके अंदर पॉलिटिकल मोराल जो है पीटीआई के वर्कर्स का, उनके वोटर का, वो बुलंद होता है कि जनाब एक लीडर जो है अपने आप को पेश करता है। और ये बड़ी अच्छी बात इस वजह से है, पॉलिटिकल अफिलिएशन अपार्ट वो आपकी किसी से भी हो, लेकिन एक खातून के तौर पर अपने शोहर के साथ खड़ा रहना ये मुआशरे के अंदर अक्कासी करता है कि बुरे हालात के अंदर उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि जब वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब तब उन्होंने किया, एक अच्छी बात है। और ये जो है हमारे माशरे की जो खातून है उसकी सही अक्कासी करते हैं। देखिए वो जो आपकी सियासी एक बात है ना, मैं उससे हट कर ये बात करना चाहता हूँ। तफसील क्या है वो देख लेते हैं। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर करने का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की। उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि किसी भी आम कैदी की तरह सज़ा अडयाला जेल में काटना चाहती हूँ। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। बानी पीटीआई की अहलिया ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि दूसरे सियासी वर्कर्स जेल में आम कैदियों के साथ हैं। बनी गाला सब जेल में मुंतकिली मुसावी हकूक़ के मुनाफी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 31 जनवरी को सुबह 10 से रात 9 बजे तक अडयाला जेल में इंतज़ार करने के बाद सब जेल मुंतकिल किया गया। पूछने पर मुझे बताया गया कि बनी गाला रिहाइश को सब जेल करार दे दिया गया है। अब ये जो इदारे हैं, अब ये जो सारे गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनको भी ये मालूम था कि ये औरत कार्ड प्ले हो जाएगा, इसके अंदर मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा जनाब ये पॉलिटिकल माइलेज ना हो। लेकिन बहरहाल एक अच्छी मुझे चीज़ लगी कि खातून होने और अकेला इस मामले के अंदर अकेली खातून जो है उनके ऊपर आपको पता है सज़ा भी हो चुकी है। उनके जो निकाह वाला मामला था उसके अंदर भी हो चुका है उनको, और इसके अलावा जो है उनको तोशाखाना केस के अंदर भी सज़ा हो चुकी है। एक बुरी खबर है मीरपुर ख़ास से, पीपीपी के सूबाई उम्मीदवार जुल्फ़कार शाह फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गए। ये नई मामलात होने चाहिए। हमारी पॉलिटिकल अफिलिएशन किसी के साथ भी हो, कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर आप मामलात करें। अगर किसी शख्स को इस तरह से जो है वो किया जाए तो उसका फ़ायदा वक्ती तौर पर हो सकता है, लेकिन ये है कि इन लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल इदारे भी आपको नोटिस कर रहे होते हैं, आपके लोकल भी, और लोकल को एक्शन लेना चाहिए। ये दूसरा मामला है, पहला भी एक आया और यह मीरपुर ख़ास से मामला है, इसको देखना चाहिए। जनाब दूसरी ये बात है कि जनाब खबर नहीं तजिया है ये कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो एक अच्छा इक़दाम किया है, एक अच्छा उन्होंने पंजाब के अंदर एक मैसेज छोड़ा है। उनको पता है कि वो भी हालिया तौर पर इस इलेक्शन के अंदर शायद वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी कैंपेन उजागर की और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर बहुत हलकों के अंदर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी दिए, उनको एक्टिव भी किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्टीज़ जब आपकी किसी एक हलके तक, किसी एक सूबे तक महदूद होती हैं तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद अब बिलावल भुट्टो ने जाकर पंजाब के अंदर कैंपेन शुरू की है, लाहौर के अंदर भी उनको नज़र आते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म अर्निंग जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के वज़ीर आज़म के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने किया है, इसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अच्छा जी जनाब, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर एक और फ़र्द जुर्म का इम्कान।
اب یہ امکان کیا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آج ایک اور مقدمے میں فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف آج اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں جو ہے وہ معاملات کیس کے اندر جو معاملات ہیں اچھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو توشہانہ کیس میں 14 برس قید اور عدت میں نکاح کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ تو جناب یہ ان کا معاملہ ہے کہ اب 9 مئی کا مقدمات جو ہے وہ بھی چل رہے ہیں۔ اس کے اندر بات وہی آتی ہے کہ کیس آپ بنا کر سزائیں وقتی طور پر ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ جب ہوائیں مڑتی ہیں دوسری طرف تو یہ سزائیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ مثال نواز شریف صاحب کی بھی ہے، ان کا بھی توشہانہ کیس تھا، ایون فیلڈ تھا، اس کے علاوہ العزیزیہ تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ فلیگ شپ کیس تھا، ابھی توشہانہ کیس بھی ہے۔ تو کیسز پولیٹیکل بنتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے ملک کی جاگ رسائی بہت زیادہ ہوتی۔ اگر سزا ہے تو وہ کھڑی رہے، وہ وقت بدلنے پر ختم کیوں ہو جاتی۔ ابھی جو ادارے نوٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کے ملک کے اندر یہ تمسر ہے، یہ ایسے ہی بس ان کے معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری ہے قانون کی بالادستی ہو۔ اگر آج جج جو ہے وہ سزا دے رہا ہے، اس کی سزا اوپر جا کر ختم ہو رہی ہے، تو اس جج کو پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ نے اس وقت اتنی سزائیں دی تو اس کی کیا بنیاد تھی۔ یہاں پھر جج کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھی ہیں، اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لوگ مشکل حالات کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں وہ انصاف کا ترازو جب ڈگمگا گیا تو ملک کہاں پہ کھڑا ہوگا۔ یہی تو بات ہے کہ ہم پیچھے بھی ماضی کے اندر بھی نقصانات کروا چکے ہیں۔ انصاف کا ترازو جب تک پلڑا باری نہیں ہوگا ملک آگے نہیں جائے گا۔ کسی کو تسلی نہیں ہے کہ جناب اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے نہ کرے۔ اچھا جی، ووٹر کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت بن گیا۔ اچھا جی، پاکستان رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے پر بھارت، انڈونیشیا، امریکہ اور برازیل کے بعد دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت بن گیا۔ اس بات کا انکشاف فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں ہوا۔ اچھا جی، فافن کے رپورٹ کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے ملک میں ریکارڈ 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ہیں، یعنی تقریباً 13 کروڑ کے لگ بھگ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خواتین ووٹر کی رجسٹریشن بڑھنے کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ 2018 میں ووٹر کا صنفی فرق 11.8% تھا، جو اب 7.7% ہو گیا ہے۔ 2018 میں 85 اضلاع میں صنفی فرق 10% سے زیادہ تھا، اب ان اضلاع کی تعداد 85 سے کم ہو کر 24 رہ گئی ہے۔ جن قومی اسمبلی کے حلقوں میں صنفی فرق 10% سے زیادہ تھا، ان کی تعداد 177 سے کم ہو کر اب 38 رہ گئی ہے۔ جن صوبائی حلقوں میں صنفی فرق 10% تھا، یہ آگے انہوں نے ڈیٹیل دی ہے، لیکن بہرحال اب ہمارا جو ریکارڈ رجسٹر ووٹر ہے وہ تقریباً 13 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت بننے جا رہا ہے۔ اس کو اگر امپروو کر لیا جائے، بہتر کر لیا جائے، تو ہم ملک کے اندر اس لحاظ سے بھی آگے نکل سکتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر شفاف الیکشن ہو۔ لیکن انشاءاللہ دیکھنا پڑے گا اس کے اندر اب 8 جو ہے وہ فیبرری کو کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب تک مختلف الیکشنز ملتوی ہو چکے ہیں، ان کی تعداد بھی آ چکی ہے۔ پی کے 22 اور پی کے 91 پر انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو 8 بجور خیبر پختونخوا کی نشستوں پر اور 22 اور پی کے 91 پر انتخابات ملتوی ہوئے ہیں۔ این اے 8 اور پی کے 22 پر الیکشن ملتوی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی کے 91 کوہارٹ 2 میں الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، پی پی 266 میں الیکشن ملتوی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف لوگوں میں ملتوی ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ اچھا جی، اگلی جناب اس کے اندر خبر ہے
وہ بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ جناب جلاؤ گراؤ کیس کے اندر ڈاکٹر راشمین راشد پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور فرد جرم کے اندر اب یہ بھی معاملہ ہو گیا ہے کہ جناب ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہوگا۔ اب اس کی وجوہات یہی تھی کہ سیکیورٹی کنسرن بھی تھا، پھر الیکشن بھی آیا کھڑا ہے، تو ان کو لگا کہ ان کی عدالت نے آج ان کو جو ہے ٹرائل کے چارج بھی فریم کر دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید اور اعجاز چودھری شامل ہیں، ان کے جو ہے ٹرائل جیل ٹرائل ہوگا، یعنی کہ وہ کورٹ میں نہیں آئیں گی، جج صاحب جو ہے وہ جیل جایا کریں گے، جس سے اب اس کی بات سمجھ نہیں آئی، حالانکہ اس سے پہلے بھی حالات کافی برے تھے، لیکن ان کا جیل ٹرائل میرا خیال ہے ان کو سزا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی تیزی آنے والی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبر ہے جناب پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کی سٹیم سن کون رہا ہے؟ عدالت کے جتنے آرڈرز ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان کے اندر امپلیمنٹیشن کا بڑا پرابلم ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے۔ ہر بندے کو یہ ہے کہ جسی طرح سے الیکشن یہ ہو جائیں، الیکشن یہ معاملہ، وہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی بات کہہ سکتے، ووٹر اپنی بات کو آگے لے کے جا سکتا، یہ اب ایک شکوہ رہے گا۔ اچھا جی، بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر ہو گئی ہے، اب یہ الیکشن کے بعد ہی لگے گی، اس کا پہلے تو کوئی فیصلہ نہیں آنا، لیکن اچھا ہے۔ اسی طرح سے خبر ہے جناب اوگرا گیس کا اوسط ٹیرف مزید بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اب اس کے اندر پرائز بڑھیں گی، اب گورنمنٹ اب آ جائے، بہتر ہو، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے تو وہ معاملات کو دیکھے گی، اس سے پہلے تو ظاہر ہے مہنگائی کا ایک بمب ہے، ٹوٹ چکا ہے، پھٹ چکا ہے، غریبوں کو پتہ نہیں چل رہا کس طرح کرنا ہے۔ اسام الحق نے ٹینس فیڈریشن کے صدر کا الیکشن لڑیں گے، اب یہ ایک اچھی بات ہے، ان کا ایک سپورٹس بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اچھی طرح معاملات دیکھتے ہیں، تو کیوں نہیں ان کو بھی کنٹیسٹ کرنا چاہیے، میرٹ کے اوپر بنتا ہے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن نے نگہت صدیقی اور حامد رضا ترجمان مقرر کر دی ہیں، ان کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، آئی سی پی کی جانب سے جاری کیے گئے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق نگہت صدیقی اور حامد رضا ترجمان الیکشن کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ نگہت صدیقی ایڈیشنل ڈی جی جینڈرز الیکشن کمیشن ہے، جبکہ حامد رضا خان کو ڈائریکٹر ایم سی او الیکشن کمیشن تعینات کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو مختلف وضاحتوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتی ہے جناب انہوں نے یہ نہیں کیا، تو ادارے کے اپنے ترجمان ہونا ایک اچھی بات ہے کہ وہ بتا سکیں کہ جناب معاملہ کس طرف ہے اور کیا اس کے اندر اچھا ہے کیا برا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے مقرر کر دی ہے۔ محسن نقوی جی بلا مقابلہ چیئرمین پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اس ٹائم نگران ہیں، ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ پی سی بی جو ہے وہ چیئرمین رہیں گے اور شاید اچھا کام کریں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے معاملات بہتر کیے ہیں، ہاسپٹلز، سکولز، تھانوں کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر میں بڑا کام کیا ہے، سڑکیں بڑی اچھی کی ہیں، تو امید ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی بہتری لائیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔